الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. کل ہمارے آرمی چیف قمر باجوہ صاحب نے اپنا آخری خطاب کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ 70 سال سے ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے جو غلط تھی، اب اس کے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں اس بارے میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے ہماری ناکامیوں کی بڑی وجہ یہ ہے، چاہے فوج کی ناکامیاں ہوں یا سیاستدانوں کی ناکامیاں ہوں یا دیگر حکمرانوں کی ناکامیاں ہوں اور قوم کی ناکامیوں کی بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات کا چھوڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. یہ بھی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلایا، اللہ کے قرآن کو بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو بلایا اور اس کے طریقوں کو بلایا، شریعت مطہرہ کو بلا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ انہیں ایسا کیا کہ اپنی جانیں بھلا دی، یعنی انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی. انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون سا رستہ اچھا ہے کون سا رستہ برا ہے. اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں. ہماری فوج کی ناکامیوں کی بڑی وجہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے. ہماری فوج ہو، سیاستدان ہو، سب کی ناکامیوں کی بڑی وجہ قرآن و سنت کو بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو بلانا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے احکامات، شریعت، قرآن و سنت کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی کی تمیز کی جو کیفیت انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے وہ ختم کر دی. اس لیے جب سے پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کے آج تک فوج نے صحیح کہا، 70 سال سے ہم غلط فیصلے کرتے رہے، صحیح فرمایا قمر باجوہ صاحب نے. اور اب جو یہ فرمایا کہ اب سیاست چھوڑ دی، یہ بھی غلط فیصلہ ہے. اس لیے کہ سیاست کے معنی نہ مسلم لیگ کے 99% لوگوں کو پتا ہے کہ سیاست ہے کیا، نہ پیپل پارٹی والوں کو پتا ہے سیاست ہے کیا، نہ اس کے علاوہ تحریک انصاف کو پتا ہے، نہ ہمارے فوج کو پتا ہے کہ سیاست کس چیز کا نام ہے. سیاست تو ہر انسان کو کرنی چاہیے، سیاست ہر فرد کو کرنی چاہیے، ہر سپاہی کو کرنی چاہیے، ہر جنرل کو کرنی چاہیے، ہر انسان کو سیاست کرنی چاہیے اگر ہمیں سیاست کے معنی پتہ چل جائے. ہمارے ہاں سیاست کس کا نام ہے؟ جھوٹ، دجل، فریب، جھوٹے وعدے، مکانیاں، تمسخر، طنز، برے القاب، ملک لوٹنا، باہر اثاثے بنانا اور ایک دوسرے پر اعتراضات، ایک دوسرے کا تمسخر، اس کا نام سیاست بنا دیا گیا ہے. یہ سیاست، اس سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ناجائز اور حرام ہے. جو اسلام ہمیں سیاست بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بہت پیاری کتاب ہے السیاست والادارہ فی الاسلام، کہ سیاست کس کا نام ہے اور نظام چلانا اسلام میں کیا ہے. شیخ عبد الباقی جو اس وقت افغانستان کے وزیر ہیں، ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں. انہوں نے سیاست کی تعریفیں کئی کی ہیں لیکن میں ان میں سے چند بیان کرتا ہوں. انہوں نے ایک سیاست کی تعریف کی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر. امام غزالی نے سیاست کی تعریف یہ کی ہے. قال الشیخ غزالی رحمہ اللہ السیاست استصلاح الخلق، مخلوق کی اصلاح کی فکر کرنے کا نام ہے کہ آپ سب کی اصلاح کی فکر کریں. وہ انشاءاللہ اور ان کی رہنمائی کرنا علم
तरीक़ मुस्तक़ीम, और उनकी रहनुमाई करना है उस रास्ते की तरफ जो सीधा रास्ता, और इसके साथ साथ वो रास्ता अल-मुफ़्ती की दुनिया और आखिरत, जो नजात देने वाला है दुनिया और आखिरत में। अब सियासत के हमारे बताए कि सियासत नाम है मखलूक की इस्लाह का, उनको सीधा रास्ता दिखाने का, वो सीधा रास्ता जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। अगर सियासत जिसका नाम है तो सियासत हर शख्स का हक, सियासत हर इंसान का हक है, सियासत हर फौजी का हक है, सियासत हर जर्नैल का हक है, सियासत हर इंसान का हक है। लेकिन सियासत वो जो इस्लाम की सियासत है, मैंने असलियत यहूद और नसारा की सियासत चल रही है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम हैं शेख अबू हफ्स हनफी रहमहुल्लाह, अबू हफ्स और हनफी रहमहुल्लाह, उन्होंने सियासत के लिए माने किए। सियासत का क्या नाम, किस चीज का नाम है? हियासतुर रइया, रइयत का ख्याल करना है, बिमा युस्लिहुहा, उस चीज के साथ जो उनकी इस्लाह करे, मखलूक का ख्याल करना उन चीजों के साथ जो उनकी इस्लाह करे, लुत्फ़ों और नरमी से भी सख्ती से भी, नरमी और सख्ती से मखलूक की ख्याल करना है उन चीजों में जो उनकी इस्लाह करे। हमारे यहाँ सियासत किसका नाम है? मैंने आज किया, गजल का, फरेब का, धोखे का, नाच का, गाने का, बेहयाई का, फहाशी का, उजानी का, बदकारी का, ज़िना का, माल दौलत लूटने का, मुल्क को लूटने का नाम सियासत रखा है। इसका नाम तो सियासत है। अब तीसरे माने शेख इब्न कुल्थूम, बहुत बड़े आलम है, बड़ी किताबें लिखी है, उन्होंने सियासत के क्या माने किए? सियासत ही कफालतुल लिल-खल्क़, सियासत नाम है मखलूक की कफालत करने, गरीबों की कफालत करने का, गरीबों की कफालत करने। आज जर्नैलों के घर भी देखिए, जर्नैलों के असासे भी देखिए, सियासतदानों के असासे भी देखिए, गरीबों के असासे भी देखिए, सब मजा आएगा। सियासत किसका नाम है? सियासत ही कफालतुल लिल-खल्क़, मखलूक की कफालत का नाम है। वह खिलाफतुल लिल्लाहि तबारक व तआला फिल इबाद, और अल्लाह की खिलाफत कायम करने का नाम है बंदों में। कि आज तक पाकिस्तान में तमाम मुसलमान रियासतों में कोशिश की गई कि अल्लाह ताला की खिलाफत कायम हो, सिवाय पाकिस्तान के लिए अल्लाह की खिलाफत कायम करने का नाम है जमीन पर, लितनफीज़ अहकामिही की, ताकि उसके हुक्मों को नाफिज किया जाए। तो खिलाफत किसका नाम है? मखलूक की कफालत का नाम है। आज गरीब बेचारा रुल रहा है, आज पूरे मुल्क डाकू की आमादिया बन चुका है। बड़े डाकू, उनके पास तो हुकूमत भी है, उन्हें कोई पूछ ही नहीं सकता। बड़े बड़े जर्नैल डाकू है, बड़े बड़े सियासतदान डाकू हैं, अदालतें भी उनके साथ हैं, और झूठे जो है वो काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो ये मखलूक की कफालत का नाम है, और अल्लाह के खिलाफ कायम करने का नाम है जमीन पर। तो 70-75 साल से अल्लाह के हुक्म नाफिज ही नहीं हुए। बल्कि अल्लाह के हुक्म नाफिज करने की बात है, उस पर जुल्म और सितम का उसको निशाना बनाया जाता है, जुल्म ज्यादती की जाती है। अब मैं मुख्तसरम जनरल कमर बाजवा साहब के चंद अल्फाज सुनाता हूँ और चंद बातें उस पर आती हूँ। मैं काफ़ी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फ़ौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। तो फरमाते कि हिंदुस्तान की फौज ह्यूमन राइट्स के इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी करती है, लेकिन वो तनकीद का निशाना नहीं बनती। लेकिन हमारी फौज जिन रात कौम की खिदमत करती है, तो मैं उनसे इख्तिलाफ करूंगा। वो खुद फरमाते हैं तनकीद तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन इस्लाम जायज़ है, कलमा हक जायज़ है, जिसको हमारी फौज सुनती नहीं है। जो कलमा हक कहे, पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत की बात करे, शरीयत की बात करे, उसे लापता कर दी जाता है। इतने लोग लापता, वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की इंसानी हकूक़ की बराबरी हिंदुस्तान में होगी, वहाँ इतनी नहीं होगी, पाकिस्तान में उससे हजारों गुना ज्यादा है। इतने लोग लापता वहाँ नहीं है जितने पाकिस्तान में लापता है। इतना जुल्म सितम के बच्चे थी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी फौज ने किया, हिंदुस्तानी फौज इतना नहीं करती। अब भी बलोचिस्तान के लोगों की बड़ी तादाद लापता है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बड़ी तादाद लापता है। पूरी पाकिस्तान में CCTV जो जुल्म कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कहते कौम की खिदमत करते, कौम की क्या खिदमत की आप
بتائیے تو صحیح، اربوں روپے کے اثاثے ہر جنرل بناتا ہے، حصہ بقدر حصہ فوج میں جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اتنا بڑی ڈاکے ڈالتا ہے، اور آپ کہتے ہیں قوم کی خدمت کی ہے۔ پھر انسانی حقوق کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی بات کی کبھی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پاکستان میں پامال ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کے غلام کے حقوق پامال ہو رہے ہیں 70 سال سے، اس پر تو آپ بات ہی نہیں کرتے۔ انسانوں کے حقوق کی ہیومن رائٹ کی بات تو ہوتی ہے، لیکن جو ہیومن رائٹ کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، جس نے سارا جہاں بنایا، سارے جہاں کی چیزیں بنائی، سارے جہاں کی نعمتیں بنائی، سارے بازاروں کے نعمتوں کے انبار لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے انبار لگتے ہیں۔ دنیا کے گھر سجتے ہیں تو اس کی چیزوں سے سجتے ہیں، دنیا کے گھر آباد ہوتے ہیں تو اس کی نعمتوں سے آباد ہوتے ہیں۔ شوہروں کو بیویاں دلہنیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، بیویوں کو دلہا ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور دلہن کو اولادیں ملتی ہیں تو کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کبھی اس کی بھی ذکر کی؟ آئین میں غلطی سے آپ نے لکھ دیا کہ جی پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، مانی نہیں آج تک۔ آپ نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور 20 لاکھ افراد شہید ہو گئے نعرے پر، لیکن آج تک اس پہ عمل نہیں ہے۔ یہاں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی نہیں ہے۔ جنرل حمید میں گھومنے کا کہ ہمارا تو جنرل کی امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگتا، اور آپ نے کہا انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں لال مسجد کا سانحہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں تھی، اس کے بعد وہاں وزیرستان پر جیٹ طیاروں کی پامالیاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں تھی، اس کے بعد پاکستان کے ہوائی اڈے دیکھ کر اپنے مسلمان بھائی ملک پر افغانستان پر بمباری کرنا انسانی حقوق کی پامالی نہیں تھی۔ پھر امریکہ کو یہاں سے راستہ دینا، اسلحہ لے جانے کا اور اس کا اتحادی بننا انسانی حقوق کی پامالی نہیں تھی۔ آپ نے کون سا جو ہے وہ جرم نہیں کیا؟ آپ کے جرم کی تعداد بہت بڑی ہے، فہرست بہت لمبی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانی حقوق کی پامالی نہیں کی، جب اللہ کے حقوق کو چھوڑیں گے تو پھر عزت پامال ہوگی۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے نزدیک اس کی بڑی وجہ سیاست میں مداخلت ہے، آپ ابھی کی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر سیاست کے معنی وہ جو قرآن و سنت بتلاتا ہے، جو ہمارے علماء نے کیے، شیخ امام غزالی نے کیے، ابن خلدون نے کیے، شیخ احمد عمر حنفی نے کیے، سیاست تو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینے کا نام، سیاست تو اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ کیا ہمارے عدالتوں میں اللہ کے حکم چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے۔ ہمارے میڈیا میں اللہ کے حکم چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے۔ ہماری پولیس فوج اور حکمرانوں میں اللہ کے حکم چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہماری یہ تھی، سیاست میں مداخلت نہیں۔ سیاست میں میں نے عرض کیا ہر انسان کا حق ہے سیاست کرے۔ سیاست اگر جس کا نام ہے لوگوں کی اسلام کا نام ہے، اسلام القلب، مخلوق کی اصلاح کا نام ہے، وہ ارشادهم الى الطريق المستقيم، صراط مستقیم دکھانے کا نام ہے، جو دنیا اور آخرت سے نجات دے۔ یہ ہر انسان کا حق ہے کہ یہ سیاست ہے، اپنے گھر سے سیاست ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو اچھائیوں کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ آپ لوگوں نے سیاست کی یہود و نصارہ کی جو ناکام ہو گئی، یہود انگریز کی سیاست ناکام ہوئی، سمٹتے چھوٹا سا ملک رہ گیا برطانیہ، وہاں بھی سب لوگ غارت گری، چوری ڈکیتی عام ہے، خودکشی عام ہے۔ امریکہ نے سیاست کی، امریکہ کی سیاست تباہ ہو گئی۔ سوویت یونین نے سیاست کی، افغانستان میں اس کا بھی غیر تباہی گر گئی، سوویت یونین ختم ہو گیا۔ امریکہ نے سیاست کی، جرم کی سیاست، افغانستان میں آ کے تباہ و برباد ہو کر اب اس کے سپاہی خودکشیاں کر رہے ہیں، امریکہ میں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ سیاست یہود و نصارہ کی سیاست آپ لوگوں نے کی۔ خدا قوم آپ لوگوں پر اربوں روپے خرچ کرتی ہے، آپ اربوں روپے لے کر گھومنے اڑاتے ہیں، آپ لوگ
مل جاتی ہے، 6 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں، قوم کو سائیکل مہیا نہیں ہے، موٹر سائیکل کے پیسے نہیں ہے، گاڑی چلانے کے پیسے قوم کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے کسی کے ظالم شیطان آج بھی بڑی بڑی اونچائیوں پر لوگ کے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ مولانا رشید صاحب جامعہ سمیعہ کے ان کو اغوا کر دیا گیا 4 دن پہلے، پوری قوم کو آپ اغوا کر رہے ہیں۔ یوں بتائے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، بلوچستان کے لوگ بلوچستان سے پیدل چل کے اسلام آباد پہنچے، یہاں بیٹھے رہے، شاید آپ کے کانوں پر اثر ہو، دل پر اثر ہو، آپ کے دل پتھر بن چکے ہیں، آپ کے دلوں پر اثر نہیں ہے۔ آمنہ مسعود چلتے والے نے تحریک چلائی کہ جی ہمارے افراد غائب ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے کہتے ہیں ہم نے سیاست چھوڑ دی، ابھی بھی سیاست آپ ہی کی چل رہی ہے، یہ گندی سیاست، یہ سجل و فریب کی سیاست۔ مولانا یعقوب غازی کا کی بیٹی کا فون آیا جو لال مسجد میں خطیب تھے کہ جی ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ ان کو پیسے سے حصے کی نہیں اٹھایا اور وہ اس وقت جیل میں ہے، لال مسجد کے خطیب تھے اور ہمارے رشتے دار بھی ہیں کہ جی ان کی دہشت گردی کی جو مقدمہ تھا اس میں ضمانت ہو گئی، بارود کے مقدمے میں 5 سال سزا ہو گئی۔ میں قبر بادرہ سمیت نئے آدمی کو اور CCTV کے جو بڑا افسر ہے ISA کے بڑے افسر کو مناظر مقابلے کرنے نہیں دیکھو اور مناظر مقابلہ کر لو، تم نے جھوٹا مقدمہ بنایا۔ میں اس عدلیہ کے جس افسر نے مقدمہ کیا فیصلہ کیا اس کو مقابلے کا دعوت دے کر مناظر کی تم نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے، وہ بارود لے کر نہیں کہتے، ان کو تم نے بلایا چھوٹے سے کہ یہ آئے تعارف کرتے ہیں، مغربی سے چلے گئے اور ان کو اٹھا کر لیں گے لوگ۔ آپ کے گھر میں سیاست چھوڑیے، ہاں سیاست چھوڑیے، آپ کا جو پیارا ہے نا عمران خان اس کے لیے سیاست چھوڑیے، تو آپ کو پہلے بھی پیارا تھا، آپ نے جرم پھیلا تھا، جو ان کا انتخابات ہو رہے تھے اس پر جرم پھیلا تھا اور اس کو جتوایا تھا، آج اس کے لیے سیاست آپ نے چھوڑ دی ہے۔ مولویوں کے لیے ابھی بھی سیاست آپ کی چل رہی ہے، آپ کی پنچایت سیاست، اس پر لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سیاست چھوڑی، آپ نے سیاست نہیں چھوڑی، ابھی دیکھ لیں ہمارے مولانا رشید صاحب کو چند دن پہلے اٹھایا ہے، آپ ابھی بھی یوں مذاہب کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے قرآن اور اس کی دین اور اس کی شریعت کے حقوق کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک مدرسہ نہیں بنا، کھیلوں کے لیے، تماشوں کے لیے، فلموں کے لیے آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ فوج پر تنقید آپ کہتے ہیں عوام کا حق ہے، کوئی حق نہیں ہے، کوئی عالم بات تو کرے آپ پر، دھمکی آنی شروع ہو جاتی ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہاں ان کو آپ تنقید کا حق دیتے جو آپ ہی کے پالے ہوئے ہوں، اپنے شہروں کے اثاثے بنا کر لوگوں کو پیسوں کے بلبوں سے اپنے ساتھ عمران خان ملا لیتا ہے تو وہاں آپ تنقید برداشت کرتے ہیں، لیکن کسی عالم کو، کسی مجاہد کو حق نہیں دیتے کہ وہ آپ کی اصلاح کر سکے، آپ کے سامنے کلمہ حق کہہ سکے۔ تنقید تو جائز نہیں ہے، کلمہ حق کہنا تو جائز ہے، بلکہ جہاد ہے، لیکن یہ جہاد نہیں کہہ سکتا۔ ابھی آپ کہتے ہیں ہم سختی سے کہا کرتے ہیں، غلط ہے، یہ سب بدلوں پڑے گئے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ جعلی بیانیہ تو بنانا تھا، اس لیے کہ وہ جعلی حکومت آپ ہی لوگ لائے تھے، تو انہوں نے جعلی بیانیہ ہی بنانا تھا اور وہ فرار بھی اختیار کر رہے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ آپ نے جو امریکہ کو اڈے کیے تھے وہ ملک کے مفاد کے خلاف نہیں تھا۔ آپ نے امریکہ کو یہاں سے جب افغانستان کو حماس کے ہماری اڈے دیے کہ افغانستان پر بمباری کر سکتے ہیں، وہ ملک جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کے اتحادی بنے، کیا یہ ملک کے خلاف نہیں تھا؟ جب آپ نے جھلو پھیرا اور عمران خان کو لائے کہ کیا یہ ملک کی مفاد کے خلاف نہیں تھا؟ اور آج بھی آپ ملک کی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بننا ہوگا۔
اللہ کی شریعت کا پابند بننا ہوگا، اور جب تک اللہ کی شریعت کے پابند نہیں بنیں گے آپ لوگ رسوا ہو کے نہیں گے، آج تک بھی رسوا ہوئے، ابھی اور رسوا ہوں گے۔ جب تک اللہ کے حکم کے پابند نہیں ہوں گے، عزت اللہ کے حکموں میں ہے، عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں ہے، صحابہ کرام کی اتباع میں ہے، جہاد میں ہے۔ آج ہندوستان کا جنرل اعلان کر رہا ہے، ہندوستان کا جنرل اعلان کر رہا ہے ہم قریب ہماری تیاری مکمل ہے، ہم آزاد کشمیر گلگت وغیرہ لے لیں گے، تو پاکستان کا جنرل کیوں نہیں اعلان کرتا کہ ہم قریب ہماری تیاری مکمل ہے، ہمیں اجازت ہے تو ہم مقبوضہ کشمیر لے لیں؟ ہندوستان کا آدمی اعلان کر رہا ہے ہماری تیاری مکمل ہے، اعلان تو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے تو کشمیر کا جہاد ہی بند کرا دیا، جماعت الدعوہ پر پابندی، جیش محمد پر پابندی، جمعیت المجاہدین پر پابندی، تمام جہادی تنظیموں پر پابندی اور جہاد پر پابندی، وہ سب جیلوں میں پڑے ہیں، وہ سب لاپتہ کر دیے گئے ہیں جو کشمیر میں بھی جہاد کر رہے تھے۔ تو آپ اپنی اداؤں پر غور کریں، آپ کی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ رسوا ہو رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ آپ لوگ نے کیا ہے، اور ہمیشہ سے آپ کا جنگل منتخب ہوتا ہے بیرونی سازش سے، بیرونی حکومت پر، اور جو افغانستان پر ظلم و ستم کا فیصلہ تھا، ان کے ساتھ تعلق توڑنے کا فیصلہ تھا، ایک مسلمان ملک کے ساتھ المؤمنون كجسد واحد کا تصور ختم کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے ساری فوج ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہی۔ آپ کو امریکہ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا، آپ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے کیا گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ لال مسجد کا سانحہ گناہ کبیرہ تھا، وانا وزیرستان کو اجاڑنا گناہ کبیرہ تھا، اور سوات کو اجاڑنا گناہ کبیرہ تھا، اور کشمیر کا جہاد بند کرنا گناہ کبیرہ ہے، جو شہرت ہے۔ شہرت کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں، یہ جھوٹے دعوے ختم کرنے ہوں گے، پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہوگا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج میں اور عوام میں دراڑیں ہم نہیں ڈال رہے، آپ خود ڈال رہے ہیں، آپ لوگوں کے غلط فیصلے ڈال رہے ہیں، آپ کا ظلم و ستم ڈال رہا ہے، آپ کے گانے بازی ڈال رہے ہیں، آپ کے فحاشی اریانی جو فحاشی اریانی پھیلی ہے وہ ڈال رہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی، آپ کے چہروں پر داڑھی نظر نہیں آتی، آپ کے سروں پر پگڑی نظر نہیں آتی۔ جب گناہ کریں گے تو قوم میں آپ کے اور دراڑیں آئیں گی۔ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ آپ لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے یہ حالات بنے تھے، اب پورے ملک پہ آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں حجاز الگ ہے، یہاں حجاز الگ ہے، اس لیے بدعمالیوں سے دلوں میں محبتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اعمال صالحہ کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے عمران خان کو جواب نہیں دیا، باقی کو تو ابھی بھی جواب دے رہے ہیں۔ جو غریب عالم بولے اٹھا کر لے جاتے ہیں، لاپتہ کر دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو باہر کے لوگوں کو یہود و نصارہ کی نصرت بھی، یہود و نصارہ کی مدد بھی حاصل ہے، اس لیے آپ خاموش ہیں۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں، ملک کے وسیع تر مفاد ہوتا تو آپ علماء کو لاپتہ نہ کرتے، مجاہدین کو لاپتہ نہ کرتے۔ تو غلط ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور دیکھو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور ایسے مت ہو جاؤ جب اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اللہ نے آپ کی کوٹ کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کامیابی کہاں ہے، ناکامی کہاں ہے۔ آپ لوگ بھول چکے قرآن کو، اللہ کے حقوق آپ کو یاد نہیں رہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتے وہ بھی چلے رہے، پڑے رہے۔ ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے، اور اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کے رسول کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کے قرآن اور اس کے دین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ جب اس کی پامالی کو ختم کریں گے، پاکستان میں قرآن و سنت کی پامالی آئیں گی اور خلافت قائم ہوگی، اور دجالی سیاست کی جگہ اسلامی سیاست آئے گی، جس میں میں نے ہمارے پیچھے بیان کیے ہیں، تو پھر پاکستان انشاءاللہ عروج پائے گا۔ اور اب وقت آ رہا ہے، بہت ساری سزائیں مل چکی ہیں، کچھ اور سزائیں بھی مل سکتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی انقلاب اور خلافت قائم ہوگی، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ پاکستان حکومت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔